اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تعالی فی موضع آخر الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چلا ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کے شاندار بچپن پر تذکرہ یعنی ہماری گفتگو ہوئی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے عنوان ناتمام رہ گیا تھا، مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موضوع کو تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ بزرگان محترم، اس مبارک مہینے کے اندر وہ لمحات اور وہ ساعات ہے کہ جن لمحات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مردہ انسانیت کو تازگی بخشی تھی، مردہ انسانیت میں روح کو پیدا کیا تھا، اور اس کا سبب اپنے حبیب لاڈلے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، اور آپ کو سبب بنا کر اس دنیا میں آپ کو بھیجا تھا۔ چنانچہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آئے ہوئے اس دنیا میں ایک ہی دن ہوا ہے، اور آپ کے آنے سے دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ جو بت کدے تھے جن میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان تمام بت کدوں کی جو ایک طاقت اور ایک روشنائی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے ختم ہو گئی، اور ان کی تمام طاقتیں مٹی میں خاک میں مل کر کے رہ گئی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آنے کے انوار و برکات ہے، اس کا حصہ دنیا والوں کو آپ کے بچپن ہی سے ملنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ اماں آمنہ کہتی ہے کہ میرا بچہ لاڈلا یتیم محمد ابھی بچہ ہے، بول تو سکتا نہیں ہے، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارے کرتا ہے، شہادت کی انگلی سے کچھ اشارے کرتا ہے۔
تو سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جو اشارہ تھا وہ یہی اشارہ تھا کہ اب ایک والا آ گیا ہے، اب توحید کا ڈنکا بجے گا، اب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے گی، محمد کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دی جائے گی۔ اب حبل ٹوٹے گا، لات خاک بسر ہوگا، منات منہ کے بل گرے گا، عزا خاک میں مل جائے گا۔ یہی وہ اشارہ تھا جو آپ نے بچپن میں اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ چنانچہ بزرگان محترم وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، مختصر انداز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کے طفولیت کے ایام گزر رہے ہیں، بچپن کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ادھر اماں آمنہ کے برابر میں حسین چہرے والے محمد ہے، اور اماں آمنہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اماں آمنہ محمد کے حسین چہرے کو دیکھتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے۔ اماں آمنہ کے ایک طرف تو ایک جانب تو خوشیوں کی تصویریں ہیں، اور ایک طرف اماں آمنہ کے غم کی تصویریں ہیں۔ جب اماں آمنہ محمد کے حسین چہرے کو دیکھتی ہے تو قرار پا جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اور جب اپنے شوہر محمد کے والد محترم عبداللہ کی یاد آتی ہے تو پھر غم کی تصویروں میں ڈوب جاتی ہے، درد غم میں ڈوب جاتی ہے، غم کے تصورات میں چلی جاتی ہے۔ سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ تصورات، وہ درد غم کیا تھا؟ وہ اماں آمنہ کا درد غم یہی تو تھا، یہی تو تصورات تھے ایک بے بس ماں کے، ایک بے بس خاتون کے یہی تصورات تھے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، آج میرے یتیم بچے کے والد محترم ہوتے، اپنے چاند سے چہرے کے بیٹے، چاند سے چہرے جیسے بیٹے کو بار بار چومتے، بار بار اپنے سینے سے لگاتے۔ اگر میرے لختے جگر کے والد محترم حیات ہوتے تو میرے لختے جگر کے لیے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیتے، خوشبوئیں لا کے دیتے، اس کی مسرتوں کو، اس کی خوشیوں کو دو بالا کر دیتے۔ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے، میرے شوہر زندہ ہوتے، تو اس معصوم بچے کو بنا کر سوار کر مکے کی گلیوں میں اس کے حسن کے جلوے دکھاتے۔ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو یہ معصوم بچہ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر اور اس کے ابا اس معصوم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مکے کی گلیوں میں لے جاتے، میں اپنے معصوم بچے کی راہ تکا کرتی۔ یہ تصورات تھے بے بس خاتون کے، اماں آمنہ کے تصورات تھے، اور انہی تصورات میں کھوئی ہوئی ہے اور پکارتی ہے، اب کون میرے لاڈلے محمد کو، کون میرے جگر کے پارے کو، کون میرے لخت جگر کو سہارا دے گا، کون اس کی انگلی پکڑ کر کے اس کو مکے کی گلیوں میں لے جائے گا، کون اس کا سہارا بنے گا، کون کھلونے لا کے دے گا۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں قربان جاؤ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اللہ نے آواز لگائی، غیب سے آواز آتی ہے، ہواؤں میں آواز گونجتی ہے، اماں آمنہ کے دل میں القاء کیا جاتا ہے، آمنہ فکر نہ کر، اس کی فکر کرنے والا ابھی موجود ہے، اس کی پرورش کا ذمہ، اس یتیم محمد کی تربیت کا ذمہ میں خود اللہ رب العزت نے لیا۔ اگر اس کو کھلونے چاہیے، اگر کھلونے مانگے گا تو میں چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔
اگر کھلونے مانگے گا تو میں درختوں کو انگلی کے اشارے سے نچا دوں گا، اگر گھومنے کو دل کرے گا، سیر کو دل کرے گا، تو میں اپنے لاڈلے یتیم محمد کو معراج پر ملاقات کے لیے بلا لوں گا، اگر اس یتیم محمد کا سونے کو دل کرے گا تو میں حتیم میں لٹا دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کرو، چنانچہ اماں آمنہ اسی سوچ میں کھوئی ہوئی ہے اور اسی فکر میں کھوئی ہوئی ہے، اتنے میں آپ کے دادا عبد المطلب آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے نام کے رکھنے کی باری آ جاتی ہے، آپ کا نام رکھا جائے تو کیا نام رکھا جائے؟ چنانچہ عبد المطلب آپ کے دادا آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آمنہ کوئی نام سوچا؟ اماں آمنہ کہتی ہے کہ بابا جان ابھی کوئی نام نہیں سوچا ہے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں بیٹا کیوں سوچا کیوں نہیں؟ اماں آمنہ کہتی ہے کہ بابا جان آپ کو کیا بتاؤں ابا حضور، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے دل میرا ہے فیصلے کسی اور طرف سے ہو رہے ہیں، نہ دل پہ اختیار ہے نہ بچے پہ اختیار ہے۔ ہاں ایک نام ذہن میں آتا ہے، وہ نام ہے محمد۔ محمد محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چنانچہ جب اماں آمنہ نے یہ نام اپنی زبان سے لیا، عبد المطلب حیران ہو گئے، حیرانگی میں کہتے ہیں بیٹا آمنہ اتنا پیارا نام میں نے آج تک پورے عرب میں پورے مکے کے اندر کہیں اس نام کا بچہ نہیں دیکھا۔ اماں آمنہ کہتی ہے ابا حضور آپ نے ایسے نام کا بچہ نہیں دیکھا، آؤ میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ نے ایسا بچہ بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ابا حضور میرا یتیم محمد، اس کی شان الگ ہے، اس کی شان جدا ہے، یہ عرب اور عجم کے اندر بڑی آن والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ ابا حضور آؤ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا محمد، میرا یتیم محمد ایسا ہے کہ جس کی تعریف ساری خدائی کرتی ہے، چاند اس کی تعریف کرتا ہے، سورج اس کی تعریف کرتا ہے، ستارے اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح فرش والے اس کی تعریف کرتے ہیں، عرش والے اس کی تعریف کرتے ہیں، علماء اس کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء اس کی تعریف کرتے ہیں، فقہاء اس کی تعریف کرتے ہیں، اتقیاء اصفیاء اس کی تعریف کرتے ہیں، اور سارا کا سارا جگ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور یوں کہہ دو وجدان میں جا کر، محبت میں جا کر اگر یوں کہہ دیا جائے، یوں جملہ کہہ دیا جائے تو جملہ ضائع نہ ہوگا، برباد نہ ہوگا۔ اگر وجدان میں جا کر، محبت میں جا کر یوں کہہ دیا جائے کہ سارے کے سارے جگ کا مالک یعنی اللہ رب العزت والجلال اس کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وقت نہیں ہے، وقت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اللہ نے آپ کو زندگی دی، مجھے بھی زندگی دی، تو پھر انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی طرح حضور کے بچپن کو، آپ کی جوانی کو، آپ کی تمام عمر کو اسی طرح ہم سب کو پڑھنے کا، سننے کا دلچسپی کے ساتھ شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔